ریاض علی انڈیا سے، میری شادی کو 9 سال ہو گئے، ہر وقت گھر میں ماں اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، الگ کرنے کی بات کروں تو ماں کہتی ہے کہ حصے سے بے دخل کر دوں گی، کیا کرنا چاہیے؟ بھائی بیوی کو الگ کر دیں، اگر ماں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو اماں کی اس دھمکی سے آپ نہ ڈریں، الگ ہی رکھیں بیوی کو، کیونکہ اس سے جو آگے عذاب کھڑا ہوگا نا زندگی میں، دونوں میں سے کوئی ایک ڈپریشن کا مریض بن کے مر جائے گا اور آپ بھی مر جائیں گے، تو پھر حصہ وصہ گیا برباد ہو جائے گا، ویسے حصے سے کچھ نہیں ہے۔ تو والدہ کو شریعت میں حق نہیں ہے کہ حصے سے بے دخل کر دے، کر بھی دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اماں کو ویسے محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، پہلے تو کوشش کریں جھگڑے نہ ہوں، بیوی کو سمجھائیں یار اماں کی عزت کرو، اماں کی قدر کرو، ماں ہے، حتی الامکان کوشش کریں کوئی اپنی بیگم کو بولیں بھائی بڑوں کے سامنے بڑوں سے کمپرومائز کر کے چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی حالات قابو میں نہ آئیں تو پھر الگ ہی کر دینا چاہیے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر کسی چیز میں شک ہو یا حرام ہونے کا یقین ہو، جیسے بینک کا سودی قرضہ، کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یا سوشل میڈیا کے اشتہارات، تو کیا اس سے حاصل شدہ پیسہ غریبوں یا فلسطین کے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھو بینک کا جو سودی قرضہ ہے نا، وہ قرضہ تھوڑی حرام ہوتا ہے، حرام تو وہ رقم ہوتی ہے جو آپ بینک کو سود دیتے ہیں، البتہ یہ عمل حرام ہے بینک سے قرضہ لینا۔ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ بینک میں جو آپ کا سودی پروفٹ پڑا ہوا ہے وہ بینک میں چھوڑا جائے یا نکال کے کہیں صدقہ کر دیا جائے، تو اس کا شرعی اس کا یہی حکم ہے کہ وہ رکھا نہ جائے بلکہ اس کو نکالا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی مشکوک آمدن ہو تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ انہی کے پاس چھوڑ دیں، لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں، تو غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، اگر فلسطین کے مظلوموں میں پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی کرپٹو کرنسی کو علماء حرام نہیں کہتے، علماء توقف کرتے ہیں، اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا مغرب کے وقت راستے میں کھڑے ہونا کیسا ہے، جبکہ گھر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت خوشبو لگانا یا راستے میں کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے، اور نیاز کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ نیاز دینا کیسا ہے۔ مغرب کے وقت خوشبو لگانا یا راستے میں کھڑے ہونا اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے راستے میں کھڑے ہونا اچھا عمل نہیں ہے، چاہے مغرب کے وقت ہو یا ظہر کے وقت ہو۔ باقی نیاز کے بارے میں، نیاز کہ کیا یہ جو ہے نیاز دینا کیسا ہے، کیا مطلب اس کی نیاز کا جو لفظ ہمیں نہیں ملتا، نہ اس میں عربی میں کوئی لفظ ملتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا چاہیے تو وہ غریب کو کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اور کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ ریحان چودھری انڈیا سے، میرے ایک دوست نے مجھے ایک بار مفتی کہہ کر پکارا تھا، جبکہ نہ تو میں حافظ ہوں نہ مفتی ہوں، اب تو زیادہ تر لوگ مجھے مفتی کہہ کر پکارنے لگے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا مجھے لوگوں کو منع کر دینا چاہیے کہ مفتی نہ کہا کریں؟ وضاحت فرما دیجیے۔ جی لوگوں کو منع کر دیں بھائی، مفتی نہ کہا کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہننے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ٹراؤزر جو بالکل ٹانگوں سے چپکا ہوا ہو اور سطر کے اعضاء اس سے جھلک رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں، یا ان جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں، تو پھر نماز جائز نہیں ہے۔ پاکستان سے پوچھا استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا بتا دیجیے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ پوری دعا بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو مل جائے گی۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تیرا علم بھی زیادہ، تجھے قدرت بھی زیادہ، ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اللہ اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دے مجھ سے۔ خواب واب کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے سونا ہے پھر دیکھنا ہے خواب میں کیا آ رہا ہے یا کوئی سگنل آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک سمپل دعا ہے، اس طرح سے مانگنی ہے آپ نے۔ میں 2 دن سے اپنے خواب میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ رات کو لیٹ کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ میں گیس ہوتی ہے اور چت لیٹتے ہیں آپ، تو میرے مشورے پر ایک دفعہ عشاء سے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا کریں، اگر مغرب کے بعد ہی کھانا ہے تو ہلکا کھانا کھائیں اور پھر واکنگ بھی اچھی طرح کریں، پیٹ کو رات کو آپ ہلکا رکھیں اور پھر چت بھی نہ لیٹیں، کروٹ کے بل سوئیں، سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس چلے گئے تو وہ آپ کو پھر الٹی باتیں کرنا شروع کر دے گا، پھر سچی مچی میں مر ہی جائیں گے آپ۔
مفتی صاحب کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو ظہر کی نماز قضا نماز عصر کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ حقوق العباد میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہی نماز کا قضا کرنا ہے۔ تو ڈیوٹی کی ایسی کی تیسی آپ کو بہرحال ظہر پڑھنی پڑے گی اپنے ٹائم پہ قضا ہونے سے پہلے۔ اور نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو فجر کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے بھائی؟ باقی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن ظہر کی نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دوسری بیوی اپنا بچہ پہلی بیوی کو نہیں دینا چاہتی اور شوہر مار پیٹ طلاق کی دھمکیوں کے ذریعے زبردستی کرے تو کیا حکم ہے؟ حرام ہے شوہر کے لیے، عورت سے اس کا بچہ چھیننا حرام ناجائز ہے، تو کوئی بھی نہیں لے کے ایک بیوی کا بچہ دوسری کو دے سکتا۔ اس طرح دھمکیاں دے رہا ہے، طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے یا مار پیٹ کر رہا ہے تو کیس بھی کیا جا سکتا ہے ایسے آدمی کے خلاف، اور طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے، اس بیس پہ طلاق دینا ناجائز ہے۔ یہ جناب عبداللہ صاحب نے ابو ظہبی سے سوال پوچھا ہے کہ عرب ممالک میں جمعہ سے پہلے سنتیں کب پڑھیں؟ یہاں جمعہ کی اذان کے بعد فوراً خطبہ دیا جاتا ہے، کیا سنتیں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اذان کے فوراً بعد اگر خطبہ ہو رہا ہے تو پھر تو سنتیں نہیں پڑھیں آپ، بلکہ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر جو بعد والی 4 سنتیں وہ بھی پڑھیں اور جمعے سے پہلے والی 4 سنتیں بھی پڑھ لیں۔ اور اگر زوال کے بعد کچھ ٹائم ملتا ہے نا، جیسے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی، اس میں پتہ چلا جی زوال کا ظہر کا وقت اس ٹائم پہ شروع ہو رہا ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو فوراً 4 سنتیں آپ پڑھ لیں اسی وقت، پھر بے شک اذان ہوتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لیکن اگر پھر بھی ٹائم ہی نہیں ملتا زوال سے کہ فوراً بعد اذان ہو جاتی ہے، سنتیں پڑھنی نہیں دی جاتی، تو پھر چھوڑ دیں، پھر جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ تیمم کا تفصیلی طریقہ، برائے مہربانی تیمم کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ مقبول احمد، تیمم کے بارے میں واضح احادیث ہیں، صحیح حدیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید، کہ 2 ضربہ ہیں، 2 دفعہ زمین پہ ہاتھ مارنا ہے، ایک چہرے کے لیے اور دوسرا ہاتھ کے لیے، ہاتھ سے مراد کوہنیوں سمیت ہاتھ، دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں تیمم کی نیت کر رہا ہوں۔ اگر غسل فرض ہے آپ پر تو اور پانی نہیں ہے تو غسل کے تیمم کی نیت کریں، اور اگر وضو ہے کرنا ہے تو وضو کے نیت کی تیمم کی نیت کریں تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ مٹی پہ آپ نے ایسے ہاتھ مارا، پہلے یہ بازو نہ اوپر کر لیں، گھڑی بڑی اتار دیں ایسے کر کے، جیسے گھڑی ہے یہ آپ نے اتار دی، آپ نے کیا کیا؟ ایسے ہاتھ مارا مٹی پہ اور یوں کر کے ایسے جھاڑ لیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے پورے چہرے پر اچھی طرح سے جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچانا لازم ہے وہاں تک ہاتھ پھیر لیا آپ نے، ایسے اچھی طرح سے بس ایک دفعہ کر لیا۔ پھر دوبارہ آپ نے مٹی پہ ہاتھ مارا، لیفٹ ہاتھ سے رائٹ ہاتھ، یہ پورا یہاں تک کوہنیوں سمیت، اس کو پچھلی جانب بھی اچھی طرح کر لیا، اور پھر یہ والا ہاتھ یہاں کر دیا آپ نے، اس طرح سے ختم ہو گیا تیمم۔ تو یہ طریقہ ہے، غسل کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے اور وضو کے تیمم کا بھی یہی طریقہ ہے، بس نیت کا فرق ہوگا۔